گھنٹہ 2 گھنٹہ مسجدوں میں آتے ہیں، باقی 20 گھنٹے اور 22 گھنٹے ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ہمارے تعلقات اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں، ہمارے روابط اپنی اولاد کے ساتھ ٹھیک نہیں، اور بھائی بندوں کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ آج جو ہماری اخلاقی صورتحال ہے کہ خالص غیر اسلامی صورتحال ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ انتظامی چیز ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کا اخلاقی نظام ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم نے اس اخلاقی نظام کو اختیار نہ کیا اور اپنی زندگی اس کے مطابق نہ بنائی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں سرخرو نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں سرخرو نہیں کر سکتی۔ اللہ نے سرخروئی کا راستہ ہی بتایا کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی کے سانچے میں ڈھال لیں۔ آپ کی اخلاقی زندگی، آپ کے انتہائی درجے معاف کر دینے والی زندگی، اس کے نمونے بھرے پڑے۔ جس عورت نے آپ کو زہر دیا اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا، نوالے نے کہا اس نوالے میں زہر ہے، آپ نے منہ میں رکھا اور نکال دیا، اور کئی صحابہ کو اس کا نقصان پہنچا۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے قصاص لینا چاہیے، اس سے بدلہ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے زہر دیا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا، آپ نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ نہ جانے کتنے واقعات ہماری زندگی میں کیا طور ہم نے اختیار کیا۔ اگر کوئی ہمیں نگاہ اٹھا کر دیکھ لے، اگر کوئی ہمیں ذرا سخت بولی بول دے ہمارے سامنے، ہم گالی دینے کے لیے نہیں، ہم گولی مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو ہمیں گالی دے ہم اس کا بدلہ گولی سے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعات ہیں جو مجھے اتفاق ہوتا ہے مختلف صوبوں میں جانے کا اور شہروں میں جانے کا، یہ واقعات ہیں جو پیش آ رہے ہیں۔ آئے ہمارے مسلمان علاقوں میں آپ جائیے تو یہ ساری آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں کہا گیا کہ آپس کے جھگڑے دین کو مون دینے والے ہیں، جیسے اسطورے سے سر کے بال صاف کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے آپس کے جھگڑوں سے دین صاف ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں آ کر اور باہر آ کر کسی اپنے بھائی سے جھگڑ رہے ہیں، یہاں تک میں کہتا ہوں آپ کسی انسان سے جھگڑ رہے ہیں، ناحق جھگڑا کر رہے ہیں، تو آپ یاد رکھیے اس کا ڈر ہے کہ کہیں نماز کو اوپر پھینک کر نہ مار دی جائے۔ اس لیے ہمیں اپنی اخلاقی زندگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ بات کا غصہ کرنا، معمولی بات کا پڑوسی سے مقدمے بازی کر لینا، یہ میرے بھائی اور خالص غیر اسلامی طریقے ہے۔ اسلام تو یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ تھی کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کی تعلیمات تو وہ ہیں، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر جانور کو بھی کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے لیے سخت بات۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے بلی بند کر دی، اس کو کھانے پینے کے لیے نہیں دیا اور بھوک پیاس سے بلی مر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کے نتیجے میں اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک فاجرہ، ایک بہت ہی گناہگار خاتون نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے اس عمل کے نتیجے میں اس کی مغفرت فرمائی۔ ایک صحابی ایک بچے، کوئی چڑیا تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پکڑ کے لے آئے اور وہ چڑیا اوپر پھڑپڑا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، آپ نے فرمایا نہیں، بچے بیچارے کیا ہوں گے، تم چھوڑ دو، یہ ماں ہے بیچاری پھڑپڑا رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، فوراً آپ نے بچوں کو چھوڑوا دیا۔ اسلام میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی، جانوروں کا بھی اس میں خیال کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور انسانوں کے ساتھ جو اشرف المخلوقات ہیں لیکن اس کو آج اپنی اس عظمت کا احساس نہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت دی، ہم نے اس کو سمندروں میں چلایا، ہم نے اس کو فضا میں اڑایا، آج جہازوں پر وہ سفر کرتا ہے اور طرح طرح کے خزانے اللہ نے اس کو دے دیے، اور یہ چاند اور سورج اور یہ ستارے اور یہ سمندر اور یہ پہاڑ اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیے۔ اللہ نے ایسی عزت بخشی تمام مخلوقات میں، اس کو سب سے اونچا اٹھایا، لیکن جب وہ گرتا ہے تو ایسا گرتا ہے کہ تحت الثری میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک انسان کا دشمن ہوتا ہے، وہ اس کا گلا کاٹتا ہے، وہ اس کو رسوا کرتا ہے، وہ اس کے اعضاء کے ٹکڑے کرتا ہے، وہ اس کی ہر طرح کی رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اس کے اوپر ذرہ برابر جو نہیں رہتی، اس کی پیشانی پر سلوٹیں نہیں آتی۔
اور نہیں سوچتا کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ایک انسان کی حیثیت سے ہے۔ میں اور کسی سے کیا کہوں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ ایسے نبی کی امت ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو عام کرنے کی ہے جو اخلاقی تعلیمات ہیں، جو تعلیمات رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حال یہ ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھانے میں کوئی بچہ رو رہا ہے، ماں اس کی نماز میں شریک ہے، اس کے رونے کی آواز آتی ہے، آپ کی شفقت و محبت پر قربان جائیے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے رونے کی آواز سن کر میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس کے رونے کی آواز کو سن کر میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کیا ہم اس سے یہ سبق نہیں لے سکتے کہ ہماری ذات سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کیا اسلام کا تقاضا ہے، نبوی تعلیمات کا تقاضا ہے؟ میں تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی عرض کرتا ہوں کہ ہم گاڑی لے جا رہے ہیں، ایسی جگہ کھڑی کر دی اور گزرنے والے کو تکلیف ہو رہی۔ یاد رکھیے مسئلہ انتظامی تنہا نہیں ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کیا بات ہے، لوگ گزر جائیں گے ادھر سے۔ آپ یاد رکھیے ہر گزرنے والے کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا گناہ اس گاڑی غلط کھڑی کرنے والے کو پہنچ رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ کئی اجتماعی مقامات پر، اجتماعی جگہوں میں گلاس ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے، لوگ سب آتے ہیں پانی پیتے ہیں، ایک آدمی آیا اسے پانی پر پی کر اور گلاس کسی دوسری جگہ لے جا کے رکھ دیا، تو اب دوسرا جب پانی پینے آئے گا اس کو گلاس نہیں ملے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے وہ گلاس دوسری جگہ پر اٹھا کر رکھ دیا وہ گنہگار ہوگا۔ اس کو کوئی سمجھتا ہے ان باتوں کی؟ چھوٹی چھوٹی بات آپ اس سے آپ آگے تک چلے جائیے، آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے، آپ اپنے محلوں کا جائزہ لیجیے، آپ اپنے پورے سماج کو دیکھیے، کہاں کہاں سے پانی مر رہا، کہاں کہاں سے ہم بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ترجمان بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر، نمائندہ رسول ہونا واقعہ یہ ہے، اس سے بڑھ کر شرف کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کم از کم سوچیں، ہمیں جو دین عطا کیا، ہمیں جو شریعت دی، ہمیں جو انسانیت دی اور انسانیت کے جو اخلاق دیے، اس کے جو ویلیوز دیے، حقیقت میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بنایا گیا۔ اس حیثیت سے ہم غور کریں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ کوئی اگر نمائندہ بن کر آتا ہے کسی بڑے بادشاہ کا، کسی ملک کے صدر کا، کتنی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہے ساری دنیا میں؟ اللہ نے جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کسی کو نہ دیا ہے، نہ ملے گا، نہ انسانوں میں نہ فرشتوں میں، سب سے اونچا مقام اللہ نے آپ کو دیا۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا شرف عطا کیا کہ ہمیں نمائندہ رسول بنایا۔ میرے بھائیوں، کم از کم ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، صحابہ کی زندگی کو نمونہ بنائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائیں، اپنی پوری زندگی میں شریعت کو اس طرح سے جاری کریں، اس طرح سے خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، جس طرح خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، جو ہماری زندگی کا ایک ذریعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شریعت جب ہماری زندگی کے اندر آ جائے گی تو ہمیں وہ حقیقی زندگی حاصل ہوگی کہ جس کے بعد کوئی موت نہیں، اور جس زندگی کے حاصل ہونے کے بعد اللہ کی رضا، اور جب وہاں کی نعمتیں مرنے کے بعد کی اور وہاں کی جنتیں اور راحتیں، اللہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ آج کے اس اجلاس میں یہ سب سے بڑا پیغام ہے اللہ کے نبی کا، حضرات صحابہ کی زندگی کا، حضرات اولیاء کرام کا، جس کے لیے ہندوستان کی سرزمین میں وہ آئے اور کبھی انہوں نے اپنے آنسوؤں سے اور کبھی اپنے خون سے اس زمین کو نرم و گرم کیا، اور انہوں نے اس کو ایسی باریکی عطا کی، ایسی برکتیں عطا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں آج ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج ہم ایسی ڈھلوان پر پڑ گئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ گاڑی ہماری تیزی کے ساتھ غار کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں ہوش نہیں آتا۔ میرے دوستو، اس بات کو یاد رکھیے، اگر آج بھی ہمیں ہوش نہ آیا، اپنے ایمان کی ہم نے فکر نہ کی، عقیدہ توحید کی ہم نے فکر نہ کی، اللہ کے بارے میں سچا یقین ہمارے اندر نہ آیا، اور اللہ کے نبی کی سچی محبت، آپ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، آپ کے دین کے لیے اپنی خواہشات کو فنا کر دینے کا جذبہ، اور اپنی تمام رسموں کو، اپنے ہر طرح کے رواج کو، اپنے عرف کو، اپنے گھروں کی چاہتوں کو، اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں کی خواہشات کو ختم کرنے کا جذبہ خدا نخواستہ اگر آج بھی پیدا نہ ہوا تو یاد رکھیے کہ اگر یہ گاڑی اسی طرح ڈھلوان پر پڑی رہی تو اس کا ڈر ہے کہ پراخے نہ اڑ جائیں اور یہ سونے والے اسی حالت میں سوتے نہ رہ جائیں۔
آج بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ انسانیت کی گاڑی ڈھلوان پر ہے اور آپ اس گاڑی کے ڈرائیور ہیں۔ آپ اگر سو گئے تو انسانیت کے لیے تباہی ہے۔ آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو جگائیں، آپ لوگوں کو صحیح بات بتائیں، آپ لوگوں کو ہلاکت سے اور اس خطرات سے آگاہ کریں اس کے وہ اس وقت شکار ہیں، اور ڈر ہے اس بات کا کہ بالکل تباہی ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ ان حالات میں ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا ہے، اس پیغام کو یہاں سے لے جانا ہے، اپنے زندگی کے رخ کو بدلنا ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہم شادی کرتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اور ایک بیوہ ہمارے پڑوس میں بھوکی ہے، ایک بیچارہ ایک بچہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس تعلیم کا انتظام نہیں ہے، ایک بیچارہ بیمار کراہ رہا ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوتی اپنی شادی کر کے اور اس میں برکت ڈال کر اپنی اس رقم کو ہم وہاں استعمال کریں جہاں انسانیت کے آنسو پوچھے جا سکے، جہاں وہاں لوگوں کی ہمدردی کی جا سکے اور جہاں انسانیت کا سر اونچا ہو سکے۔ ہم یہاں سے عہد کر کے جائیں، یہاں طے کر کے جائیں، انشاءاللہ شادی کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ ہم طے کریں اپنی زندگی کو، ہم اللہ کے نبی کے راستے پر ڈھالیں گے، صحابہ کی زندگی اختیار کریں گے، خاص طور پر اپنے معاملات میں، روابط میں، تعلقات میں ایسا نمونہ پیش کریں گے کہ لوگوں کو حیرت ہو جائے گی۔ ایک آخری واقعہ میں آپ کے سامنے بطور نمونے کے عرض کرتا ہوں کیسے اسے زندگیاں بدلتی ہیں۔ پرانی تقریباً 1000 سال پرانا واقعہ ہے، اس سے پرانا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مارکیٹ میں مسلمان کی دکان تھی، ایک یہودی وہاں سے سودا لینے کے لیے آیا، تو مسلمان نے کہا کہ سامنے ایک یہودی کی دکان ہے، اگر آپ وہاں سے سودا لے لیجئے تو زیادہ اچھا۔ اس نے کہا آپ ہمیں کیوں سودا دینا نہیں چاہتے؟ تو کہا کوئی بات نہیں، آپ وہاں چلے جائیں تو زیادہ اچھا۔ اس کو یہ دل میں بات آئی کہ ہم یہودی ہیں اس لیے ہم کو دینا نہیں چاہتے، تو اس مسلمان نے کہا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سامنے میں اس کو دیکھ رہا ہوں صبح سے، اس کے کوئی گاہک نہیں آیا، اب آپ آئے ہیں، میں نہیں چاہتا بیچارہ خالی ہاتھ جائے، آپ وہاں سے سودا لے لیں گے اس کا کام ہو جائے گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کے دل پر اثر پڑا ہو گیا، سودا لے لیا اس نے وہاں، اور سودا لینے کے بعد پھر دوبارہ یہاں پر آیا، انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا سودا نہیں ملا؟ اس سے کہا نہیں، سودا تو ہم نے وہاں سے لے لیا، آپ سے ہم ایمان کی سوغات لینے کے لیے آئے۔ جو ایمان یہ سکھاتا ہو، جو یہ زندگی دیتا ہو، یہ اخلاق سکھاتا ہو، میرے بھائیوں کون کہے گا آپ سے کہ کہیں اور چلے جاؤ؟ آپ کے لیے تو لوگ خوشامد کریں گے، اور یہ تاریخ کی شہادت ہے۔ محمد ابن قاسم جب اس ملک میں فاتح کے حیثیت سے آیا، وہ صحابی نہیں تھا لیکن صحابہ کی نگاہوں کو اس نے دیکھا تھا، اللہ نے اس کو بھی وہ ایمان دیا، وہ انسانیت عطا کی کہ جب اس کو جانا پڑا اس ملک سے، اور یہ بھی ایک ناخوشگوار واقعہ تھا، تو یہاں کے اس وقت کے بڑے بڑے پنڈت اور بڑے بڑے ہندو روتے تھے اور اس کے سامنے آ کر فریاد کرتے تھے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں، آپ جب سے آئے ہمیں زندگی کا مزہ آیا، ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کیسی ہمدردیاں رکھتا ہے، کیسی محبت رکھتا ہے، کیسی انسانیت رکھتا ہے۔ یہ نمونہ پیش کریں گے، آپ انشاءاللہ ایسی زندگی عزت والی پائیں گے، اس سے بڑھ کر کوئی عزت والی زندگی نہیں ہو سکتی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یاد رکھو اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے، ایمان کے تقاضوں کی سمجھ ہے، اور تمہاری زندگی اسی راستے پر گامزن ہے، تمہاری عبادتیں، تمہارے عقائد، اور بھی تمہارے معاملات اور آپس کے تعلقات اور تمہاری اخلاقی زندگی اگر اسی ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہے، تو یاد رکھو تم ہی سربلند ہو، تم ہی عزت والے ہو، کوئی دنیا میں عزت نہیں پا سکتا، لیکن شرط ہے کہ سچا ایمان ہو، سچا یقین ہو اور سچے اخلاق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو ایسا بنا دے کوئی ایک نمونہ ہو، اور آج کی یہ شب پورے اس خاص طور سے قصبہ دریاباد کے لیے ہم سب کے لیے اللہ مبارک کرے، ہم سب کا آنا مبارک ہو۔ ہم یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں، کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے کہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ بات سن لیں، کہنے والا بھی چلا جائے اور سننے والے بھی چلے جائیں۔ حقیقت میں ایک معاہدہ ہے، حقیقت میں یہ ایک امانت ہے، حقیقت میں گویا کہ پیغام ہے یہ کہ کہنے والا اور سننے والے سب اس کے محتاج ہیں، کہ ضرورت مند ہیں کہ وہ ایک مشن لے کر جائیں، کوئی طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کی رات سے ہماری زندگی کا ایک نیا رخ ہوگا، ہم کسی پر ناحق غصہ نہیں ہوں گے، ہم کسی کو ستائیں گے نہیں، ہم کسی کو پریشان نہیں کریں گے، کمزوروں کی مدد کریں گے، اور ہر ایک انسان کے ہم کام
کام آئیں گے، وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا ایمان مسلمان وہ بھائی ہے، ہمارے اس ملک کا رہنے والا ملکی بھائی ہے، انسانی بھائی ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری شرعی ہے، یہ ذمہ داری اخلاقی ہے، یہ ذمہ داری ایمانی ہے، اور یہ ایک ذمہ داری بطور امانت کی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اس حاضری کو اللہ قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔